السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ خان صاحب نے ایک اور خطاب کر کے مجھے کچھ کھانے کمانے کا موقع دیا ہے۔ کچھ فرمودات ہیں، ان کے نکات موجود ہیں، نقطہ در نقطہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں، ذرا سنیے اور سر دھنیے۔ کہتے ہیں نواز شریف اور آصف علی زرداری دونوں باعث عبرت، دونوں پر اللہ کا عذاب، بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری باعث عبرت ہیں۔ چلو اگر اس ایک نقطے سے اتفاق کر ہی لیا جائے تو بھی آپ کو کیسے پتا کہ دونوں پر اللہ کا عذاب ہے؟ کیا ایسی چیز ہے جس نے آپ کو یہ کنونس کیا کہ اگر اس قسم کی کوئی سچویشن پیش آئے تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے؟ ایک نقطے تک تو چلو میں بھی متفق ہوں۔ ایک ایسا آدمی جو ملک کا 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہا، نواز شریف، ہر مرتبہ جب بھی برا وقت آیا اپنے لوگوں کو چپل تک چھوڑ کر کے فرار ہو گیا۔ یہ بے وقوف یہاں بیٹھ کر کے زندہ ہے زندہ ہے، جیوے جیوے کے نعرے لگاتے رہے، اور اس شخص کا عالم یہ تھا کہ اس نے نہ اپنی ماں اور نہ اپنے باپ کو قبر تک میں اتارنے کے لیے وہ نہیں آیا، محض اس لیے کہ کہیں اسے گرفتار نہ کر لیا جائے۔ یہ تو ہے اس کا ان لوگوں سے حب جو اسے دنیا میں لانے کی وجہ تھے، یعنی اس کے ماں اور باپ۔ اس شخص کی بیوی، اس کی زوجہ محترمہ کلثوم نواز، جب وہ اللہ رب العزت کو سدھاریں، جب وہ یہاں سے رخصت ہوئیں، ان کی کتنی اولادیں تھیں جو ان کے سرانے تھیں، کتنے بیٹے تھے جنہوں نے آ کر کے اور یہاں ان کو قبر میں اپنے ہاتھ سے اتارا۔ یہ نیلی چھتری والے کی کرم نوازی ہوتی ہے، یہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت بوجھ انسان خود بوتا ہے۔ جو کمائی آپ بچوں کو کھلاتے ہیں اسی سے پھر فیصلے ہوتے ہیں، اسی سے پھر اگلی زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں کہ آگے چل کر کے انہوں نے آپ کو کیا بھاؤ دینا ہے، کیا آپ کے نرخ جو ہیں وہ مقرر کرنے ہیں۔ آپ کو قبرستان میں زمین 2 گز ملے گی تو اس میں وہ اتارنے کے لیے آئیں گے بھی یا نہیں۔ اس ایک اعتبار سے چلو میں مان لیتا ہوں کہ یہ باعث عبرت تو ہے۔ دوسری جانب ایک منگنی ہوئی، بہت شور شرابہ تھا، لیکن مجھے اس سے زیادہ غریب خاندان کہیں پوری دنیا میں نہیں ملا۔ ماں ہے نہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا انتقال ہو چکا، باپ اسپتال میں 2 گھنٹے کے لیے ڈاکٹر سے عارضی طور پر چھٹی لے کر کے آیا اور بیٹی کو جو ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ چلو اللہ کا شکر ہے یہ بھی ہوا، اللہ نے اتنا موقع بھی دیا، لیکن اسے اللہ کا عذاب کیسے کہیں؟ امتحان بھی ہو سکتا ہے، گمان کیا جا سکتا ہے، امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے آصف علی زرداری یا نواز شریف دونوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ دنیا جانتی ہے، لیکن میں اسے اللہ کا عذاب کہہ کر کے اگر خدا نہ خواستہ وہ عذاب ہے بھی تو اپنے گلے میں کیوں پھندا ڈالوں بھائی؟ اللہ معاف کرے، میں کون ہوتا ہوں یہ سب فتوے دینے والا؟ یہ تو مفتیان کرام کا کام ہے، اور وہ بھی اس معاملے میں چپ ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے، سب کو سب سمجھ میں آتا ہے، بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی جو ہے وہ کورونا میں پڑا ہوا تھا بیچارہ بلاول، وہ نہیں آ سکا، وہ شریک نہیں ہو سکا۔ اس ایک اعتبار سے بے بسی ضرور ہے میرا خیال ہے، لیکن اسے اللہ کا امتحان اگر سمجھ لیا جائے تو بھی شاید کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایک اسرت سی ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیوں کر۔ آپ کہتے ہیں ان کے بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہاں ایسا ہے، بالکل ایسا ہے۔ نواز شریف کے سارے بچے جھوٹ بولتے ہیں، ایسا ہے۔ آصف علی زرداری کے سارے بچے جھوٹ بولتے ہیں، ایسا ہے۔ اگر سچ بولیں گے تو اپنی دہاڑیوں سے جائیں گے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اپنی سیاست سے جائیں گے، یہ بات بالکل درست ہے۔ بھائی جس کا باپ یہ کہتا ہو کہ سیاسی معاہدے کوئی آسمان سے اتری ہوئی کتاب نہیں ہوتے، کوئی قرآن و حدیث نہیں ہوتے، اس کے بچے اگر جھوٹ بولیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ جس کا باپ اقتدار میں آنے کے لیے 100 منتیں ترلے کرتا ہے جا کر کے، اور جوتوں میں بیٹھا رہتا ہے، پالش کرتا ہے، اس کے بعد پھر آتے ہی اس کو سول سپریمیسی کا دعوے دار ہو جاتا ہے، وہ اگر آ کر کے جھک مارتا ہے، اس کے بیٹے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہماری فلاں پراپرٹی ہے، ہماری فلاں پراپرٹی نہیں ہے، اور ہماری فلاں پراپرٹی تو تھی ہی نہیں، تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بات، شک کا فائدہ انہیں دیا جا سکتا ہے، ان کے بچے ہیں تو جو جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے کہاں ہیں؟ گجرانوالا میں تو نہیں ہے، ساہیوال میں بھی نہیں ہے، گوجر خان میں بھی نہیں ہے، برطانیہ میں ہے۔ اپنی فکر منائیے، اپنی فکر منائیے جناب من، دوسروں پر انگلی اٹھا رہے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ دھندا ہے سب گندا ہے، یہ بڑے معاملات ہیں۔ آپ کہتے ہیں نواز شریف اور زرداری دونوں کو 40 سالوں سے جانتا ہوں، دونوں چوری اور حرام کا مال بچانے کے لیے جلسے کر رہے ہیں۔ اوکے، میں مانتا ہوں، میں بھی مانتا ہوں کہ ان کے پاس جتنا مال ہے سب حرام کا ہے۔ پاکستان کا کوئی ایک اینکر یہ بات بولنے کی غلطی کرے نہ کرے، میں کہتا ہوں
میرا یقین ہے ایسا ہی ہے، لیکن آپ بھی ایکسیپشن نہیں ہیں حضور. یہ بات اگر کوئی سادھو کہتا تو میں مان لیتا، لیکن آپ جس نے برطانیہ میں کرکٹ کھیلتے ہوئے اور یہ اعتراف کیا کہ آپ بال ٹیمپرنگ کرتے رہے ہیں، وہ یہ بات کر رہا ہے. صداقت اور ایمانت کا، دیانت کا سبق ہمیں وہ دے رہا ہے جس نے کرکٹ کے میدان تک کو نہیں چھوڑا. سر بڑے معاملات ہیں، پھر بڑے معاملات ہو جائیں گے. ذرا خیال کیجئے، پھر ذرا خیال کیجئے. آپ نے گورنمنٹ کی دی ہوئی وہ جو اسکیم تھی جس کے ذریعے کالا دھن سفید کرنے کے بارے میں آپ کو نون لیگ جب سوال پوچھتی ہے تو پھر آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا. وہ ذرا دیکھیے وہ کون سی وہ کمپنی ہوتی ہے، وہ آف شور کمپنی، وہ کس کی تھی؟ ذرا سوچئے. سبق پڑھ پھر صداقت کا، دیانت کا، امانت کا. وہ سلائی مشین سے اربوں روپے بنا گئیں، اندھی لگی ہے کیا؟ نہیں سر، آپ کے دامن میں خود 100 چھید ہیں، آپ ان کے اوپر بات کر رہے ہیں. بڑے معاملات ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ ڈار کا انٹرویو جھوٹ کا پلندہ. سر یہ تو مذاق ہی ہو گیا. مطلب اگر ایسے جھوٹ کو کمپیئر کرنے پر آ جائیں تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جتنے جھوٹ میرے مسیحا یعنی خود آپ نے بولے ہیں، اس پر تو سراج الحق صاحب کے بقول کہ آپ کو جھوٹوں کا ورلڈ کپ دے دینا چاہیے. میں اپنے کندھے پر کیوں رکھوں؟ سراج الحق صاحب موجود ہیں، گرفتار کیجئے. اپوزیشن بھی کہتی ہے، اور خود اپوزیشن کو بھی چلو آگ لگے، اپوزیشن کو چھوڑو. میں آپ کے اگر بیانات خود آپ کو سنوانے پر آ جاؤں تو آپ کے پاس ماں سوائے راہ فرار اختیار کرنے کے اور کچھ ہوگا نہیں. چودھری برادران کو ڈاکو کہتے تھے، آج انہی کی مدد سے اقتدار کو چلائے چلے جا رہے ہیں. ایم کیو ایم کو چور، ڈاکو، فاشسٹ تنظیم کہا کرتے تھے، آج نفیس کہہ کر کے گلے سے لگایا ہوا ہے. یو ٹرن کو اپنے سیاسی طور پر عبادت کا درجہ دے کر کے ان لوگوں کو احمق قرار دے ڈالا جو یو ٹرن نہیں لیتے. الیکٹیبلز کی سیاست پر لعنت بھیجی تھی. الیکٹیبلز کی مدد سے آپ سیاست میں بھی آئے، یعنی یہ موجودہ سیاست میں. وہ 22 سالہ سیاست کی بات نہیں کرتا جو آپ پہلے کر رہے تھے، اپوزیشن کی سیاست، عوام کے اصولوں کی سیاست، عوام کے حقوق کی سیاست، میں اس کی بات نہیں کرتا. یہ سیاست جس میں کمپرومائز در کمپرومائز کر کے آپ ملک کے وزیر اعظم کی گدی تک پہنچ گئے. سر بڑے معاملات ہیں. کل تک آپ کہتے تھے کہ جی پی ٹی وی جو ہے وہ اس پہ اپوزیشن کو ٹائم ملنا چاہیے. آج آپ کے چنندہ نعیم بخاری کہتے ہیں پی ٹی وی پہ اپوزیشن کو ٹائم نہیں ملے گا، اور آپ ان کا دفاع کرتے ہیں. جہانگیر ترین ثابت ہو گیا کہ چینی بحران میں ان کا کردار ہے، ان کے خلاف ایف آئی آر کٹ چکی، اور آپ وقت کے وزیر اعظم بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ میرے دل میں ان کی ابھی بھی جگہ ہے. تو کون اللہ مارا ان کو سزا دے گا جبکہ وقت کا وزیر اعظم ان کے لیے جگہ رکھتا ہے؟ تو بڑے معاملات ہیں. سر آپ کہتے ہیں کہ حرام کا پیسہ اللہ کی لعنت ہے. سر ٹھیک ہے، لیکن ایسے کئی لعنتی آپ کی نظروں کے سامنے آس پاس روزانہ دن رات موجود رہتے ہیں، آپ کی خوشامد کر رہے ہوتے ہیں. ذرا چیک تو کیجئے. اور ایک بات اور بتا دوں، اگر آپ نے ان لعنتیوں کو ذرا سا بھی چھیڑا تو حکومت رہے گی نہیں زیادہ دیر. آپ کو بھی پتا ہے کہ پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جائیں گی. مزید کہتے ہیں حکومتی مؤثر اقدامات سے چینی 20 روپے سستی ہو گئی. بالکل ایسا ہوا ہے، چینی 20 روپے سستی ہوئی ہے، مگر 55 روپے سے 100 روپے تک کون لے گیا تھا؟ میرے چچا، نواز شریف کے پھپا، آصف علی زرداری کے نانا. یہ آپ ہی تو تھے، یہ جہانگیر ترین اینڈ کمپنی تو تھی، یہ شوگر مافیا ہی تو تھی کہ جس نے چینی کو 55 سے 100 روپے پلس پہ لے جا کر کے کھڑا کر دیا. سر وہ 20 روپے کا احسان بعد میں جتلائیے گا، پہلے یہ جو اربوں روپے کا ڈاکہ پڑا ہے اس کو تو ذرا باہر نکالیں، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. نا اپنے انمول رتن دامن میں ذرا جھانکیں تو وہ لوگ مل جائیں گے، ان کا سرا مل جائے گا. اگر کسی نے کمیشن نہیں لیا تو اسے ان بدبختوں کو سزا دینے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. بہت مطلب اتنا نہ بڑا پاکیے داما کی حکایتیں، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے قبا دیکھ. مطلب سر معاملات ہیں. آپ کہتے ہیں کمزور طبقے کو اوپر اٹھائیں گے، وہ تو بیچارہ پہلے ہی اتنے اوپر چلا گیا، آپ کے ہوتے ہوتے اور کتنا اوپر پہنچائیں گے؟ سر جب تک آپ ہیں کمزور طبقے کو اوپر سے نیچے آنا نصیب نہیں ہوگا، نصیب نہیں ہوگا. مہنگائی کا سیل رواں. اور آپ کی پرانی تقریریں، اگر وہی جو جھوٹ کا بلندہ آپ کہہ رہے تھے، پرانی تقریریں اٹھا کر کے دکھا دوں تو پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر کے، اگر ڈالر کی قیمتیں فلکچویٹ کر کے ہی لوگوں کو، جس کو کہتے ہیں ملک چلانا ہے، معیشت کو سنبھالنا، تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ آپ ہی کے فرمودات تھے. ڈالر اوپر نیچے ہوتا ہے، مطلب ڈالر کی قیمت اوپر پڑتی ہے، حکمران چور ہوتا ہے. آپ کی قیمت آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ آپ کی آنے کے بعد ڈالر کی قیمتیں کہاں پہنچ گئیں. آپ بھاگنے نہیں دوں گا کہ یہ پرانی لوگوں نے اس کو جھول جھال کر کے روکا ہوا تھا. نہ
اگر وہ جھول جھال کر کے ہمیں ریلیف دے رہے تھے تو ایسا ریلیف آپ کو بھی دینا چاہیے تھا. آپ ایسا ریلیف دینے میں ناکام ہو گئے, تو یہ آپ کی ناکامی ہے. اور اگر پچھلے وقتوں میں ڈالر کی قیمت بڑھنے پہ حکمران چور ہوتا تھا, تو اب اتنی قیمتیں بڑھنے پہ حکمران ڈاکو ہے. وہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں, وہ سلطانہ ڈاکو ہے, اور سلطانہ ڈاکو کی جو سزا ہوتی ہے پھر وہ اس حکمران کو دینی چاہیے. یہ آپ نے ہی سکھایا ہے اور ہم جو ہے وہ سیکھ کر کے کہہ رہے ہیں, تو ہمیں سزا دینے کے لیے سوچئے گا مت, ہم تو خود آپ کی جو ہے وہ کرنی آپ کو بتا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں حکومت نئے معیار قائم کرے گی. کرے گی؟ نہیں سر, نہیں سر, قائم نہیں کرے گی. آپ کی حکومت نئے معیارات قائم کر چکی. آپ نے بے حسی کے معیارات قائم کیے, آپ نے جس کو کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کے معیارات قائم کیے. بے حسی کی بات پہ میں بتاتا ہوں, وہ بچے جن کو سانحہ ساہیوال میں یتیم کر دیا گیا, ان کی تصویریں اٹھا کر کے دیکھیں, انسان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے. مگر آپ پورے 1.5-2 مہینے کے بعد گئے تھے عثمان بزدار کے محل میں پنجاب میں, اور آپ نے ان بچوں کو, ان کے اہل خانہ کو بلوا کر کے وہاں فوٹو سیشن کروایا, اور ان لوگوں کو, ان بدبختوں کو جنہوں نے یہ کانڈ کیا تھا, سزا بھی نہیں ہو سکی. بے بسی اور بے حسی. بے بسی ان بچوں کی جنہیں یتیم کر کے چند کروڑ روپے دے کر کے ان کا منہ بند کر دیا گیا, اور بے حسی آپ کی جو ریاست مدینہ بنانے چلے تھے, کوفے سے بدتر ریاست پہ آج عوام کے سینوں پہ کھڑے ہو کر کے اور دھڑلے سے جھوٹ بول رہے ہیں آپ اور آپ کی سرکار. آپ نے نئے معیارات قائم کیے جھوٹ بولنے کے. یہ میں نے کچھ مثالیں تو آپ کے سامنے گنوائی تھی. اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کہیں سے یہ لگتا ہے کہ آپ نے عوام کے لیے کوئی ریلیف دے دیا ہے, تو ذرا ان ریسرچ سرویز کو ذرا دیکھ لیجئے جس میں 40% سے زائد لوگ حکومتی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کر چکے. 96% لوگوں کو لگتا ہے کہ 96% مہنگائی جو ہے وہ اوپر چلی گئی, اور یہ آپ کے دور اقتدار میں ہوا ہے. سر, میں آپ سے اللہ رسول کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں, مجھے کچھ دیر تو اطمینان میں رہنے دیجئے. مجھے تھوڑا سا, جس کو کہتے ہیں کبھی کبھار چھٹی بھی منا لینے دیا کیجئے. یہ انٹرویو دینے سے پہلے ذرا سوچ لیا کیجئے کہ ہر آدمی یہاں پہ وہ والا نہیں ہے جس کو بلا کر کے آپ ایوان وزیر اعظم میں انٹرویو دے کر کے اپنی مرضی کی میٹھی میٹھی باتیں کر کے چلتا کر دیں گے, یا ہم جیسے بھی ہیں. اور دوسری بات, میری پیشکش کا ابھی تک جواب نہیں آیا. آپ مجھے انٹرویو دیں گے یا نہیں؟ مجھے تو پتا ہے کہ آپ کبھی بھی, آپ اور آپ کے حمایتی, آپ کے جو ہے ہواری, یہ غلطی کرنا نہیں چاہیں گے. لیکن پھر بھی اگر عوام کی تشفی کے لیے, ان یوتھیوں کے لیے جن کا اپر چیمبر کام ہی نہیں کرتا, ان کے لیے اگر آپ بتا دیں تو ذرا عنایت ہوگی. فی امان اللہ.